بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کتاب الادب المفرد کا 8واں باب، والدین پر لعنت کرنے والے پر اللہ کی لعنت۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی خاص بات بتائی ہے جو دوسرے لوگوں کو نہ بتائی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی چیز نہ بتائی جو دوسرے لوگوں کو نہ بتائی ہو، سوائے اس کے کہ جو میری اس تلوار کی نیام میں ہے۔ پھر آپ نے ایک کاغذ نکالا جس پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو زمین کے نشانات چرائے، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اپنے والدین پر لعنت کرے، اور بدعتی کو پناہ دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ 9واں باب، والدین کے ساتھ جائز حد تک ہر ممکن طور پر حسن سلوک کرنے کا بیان۔ اس باب کے اندر 3 روایات ہیں۔ پہلی روایت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 9 چیزوں کی وصیت فرمائی اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے یا تجھے جلا دیا جائے۔ فرض نماز جان بوجھ کر ہرگز نہ چھوڑنا کہ جس نے فرض نماز قصدن چھوڑ دی اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے۔ شراب ہرگز نہ پینا کہ یہ ہر برائی کی چابی ہے۔ والدین کی اطاعت کرنا اگر وہ تجھے حکم دیں کہ تو اپنی دنیا یعنی دنیا کے مال سے نکل تو ان کی خاطر نکل جانا۔ اصحاب اقتدار سے ہرگز جھگڑا نہ کرنا اگرچہ تو اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہو۔ میدان جنگ سے نہ بھاگنا خواہ تو ہلاک ہو جائے یا تیرے ساتھی بھاگ جائیں۔ خوشحالی میں اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو اور اپنے گھر والوں سے ہر وقت لاٹھی اٹھا کر نہ رکھو اور انہیں اللہ عز و جل سے ڈراتے رہو۔ دوسری روایت وہ جو پچھلے باب کے اندر آئی کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ہجرت کی بیعت آقا علیہ السلام سے لینا چاہی تو حضور نے اس کے والدین اس کے ہجر الفراق میں رونے لگے تو آقا علیہ السلام نے اس کو واپس بھیجا اور فرمایا کہ اپنے والدین کو اسی طرح ہنساؤ جیسے تم نے انہیں رلایا ہے۔ اور تیسری روایت حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ جہاد میں شریک ہونے کا ارادہ رکھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انہی میں جا کر جہاد کر۔ ان 2 ابواب کے اندر جو پہلی روایت جس میں مولا علی کریم نے فرمایا کہ مجھے خاص باتیں بتائیں، ان میں چند امور ایسے بتائے جو اللہ کی لعنت کا موجب بنتے ہیں، وہ گنوائے۔ ان میں سے ایک پھر جو فرمایا کہ والدین پر جو شخص لعنت کرتا ہے یعنی جو انہیں برا بھلا کہتا ہے تو یہ ان پر لعنت کرنے کا مترادف ہے، اس سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اور دوسری روایت کے اندر جو فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے مجھے وصیت فرمائی 9 چیزوں کی کہ یہ کام نہ کرنا، ان میں شریک ٹھہرانا اللہ کے ساتھ، فرمایا کہ اگرچہ تیرے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائے۔ تو صحابہ کرام رضوان مجمعین کی حیات مبارکہ سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ انہیں کھولتے ہوئے تیل میں بھی ڈال دیا گیا اور انہیں یہ آپشن دی گئی کہ اگر وہ اپنی اس قول سے اور اس بات سے پھر جائیں اور یا یہ کہہ دیں کہ وہ ہمارے جو بت ہیں وہ سچے ہیں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ چلے جائے کہ مجھے معلوم ہے کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے، اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اس بات کا اقرار کبھی نہیں کیا اور اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک کسی کو نہیں ٹھہرایا۔ پھر جو ایک بڑی خاص بات وہ ہماری اس سوسائٹی سے متعلق ہے، جو آج کل جو چیز بڑی عام ہوتی جا رہی ہے وہ شراب ہے، شراب نوشی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک دوسری روایت کے اندر کہ شراب پینا، شراب جو ہے یہ ام الخبائث ہے، یعنی یہ خباثتوں، برائیوں، گناہوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے، یہاں سے راستہ کھلتا ہے۔ اس روایت میں بھی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ چابی ہے، یعنی یہاں سے برائیوں کا دروازہ کھلتا ہے، اور اسی کو اگر آپ باقی نشوں پر معمول کر لیں تو اس کا یہ معنی ہے کہ ہر نشہ وہ برائی کا ایک راستہ کھول دیتا ہے۔ تو ان نشاور چیزوں سے بھی انسان اپنے آپ کو ہرگز دور رکھے کہ انہیں معمولی نہ جانے، ان کو ہلکا نہ سمجھے کہ جی چلو شراب حرام ہے، جی یہ چیزیں حرام تو نہیں ہیں، مکروہ کے زمرے میں آتی ہوں گی، لیکن اس کا مسئلہ اور اس کا مطلب یہی ہے، معنی یہی ہے کہ جس طرح شراب ہے وہ اپنی خباثتوں کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو اسی سے کم درجے کی جو خباثتیں اور نشاور چیزیں ہیں وہ بھی انسان کو گناہ کی طرف ہی راغب کرتی ہیں اور انسان کی زندگی کے اندر گناہ کو آسان کرتی چلی جاتی ہیں۔ پھر اگلی روایت کے اندر جو بڑی خاص ہے، جو آخری روایت ہے اس باب کے اندر، کہ فرمایا کہ ایک شخص وہ جہاد میں شرکت چاہتا ہے۔ اب اس دور کے اندر جہاد بہت بڑی نعمت تھی
اور پھر کئی مواقع ایسے آئے کہ اگر کچھ لوگ جو جہاد میں شریک نہ ہوئے تھے مسلمان لیکن جہاد میں شریک نہ ہوئے تو انہوں کو بڑی تگ و دو کرنی پڑی توبہ کے لیے، اور بڑے لمبے عرصے کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ ایسے میں ایک شخص آ کر وہ اجازت چاہ رہا ہے کہ وہ جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہے، فرمایا کہ اگر والدین زندہ ہیں تو اس فریضہ کو چھوڑ کر پہلا فرض یہ ہے کہ گھر میں جا کر والدین کی خدمت کرو۔ یعنی دین کے اگر کوئی امور سر انجام دینے کے اور وہ بہت ہی اہم کام ہے، دوسری طرف اگر والدین موجود ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ والدین کی خدمت کی جائے، ان امور کو بعد میں سر انجام دیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔